نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حذیفہ اور آج کے سبق میں ہم فعل مضارع کا چھٹا صیغہ پڑھیں گے۔ فعل مضارع کا چھٹا صیغہ یفعلن غائب کے صیغے سے بنے گا۔ آخر میں ایک نون لگائیں گے، یہ نون نسوہ ہے، یعنی عورت کو ظاہر کرتا ہے، لیکن یہی نون جمع کی ضمیر ہے اور یہی فاعل ہے۔ یہ بہت سٹرونگ نون ہے، کسی حالت میں گرتا نہیں ہے اور یہ جمع کی ضمیر کو شو کرتا ہے، اور اس سے مراد ہوگا وہ سب کرتی ہیں، وہ سب کریں گی، یا ضربنا وہ سب پٹائی کریں گی، کرتی ہیں، یفتحن وہ سب کھولتی ہیں، کھولیں گی، یسمعن وہ سب سنتی ہیں، سنیں گی۔ تو یفعلن میں شروع کا یا جو ہے وہ غائب کی اور مضارع کی علامت ہے، اور نون جو فاعل ہے، فاعل یاد رکھیے ہمیشہ آخر میں آتا ہے، کبھی شروع میں نہیں آتا۔ تو یہ فاعل آخر میں آیا ہے نون، اور یہ ضمیر ہے، اور یہی آپ کو بتائے گی کہ کنہوں نے کام کیا ہے۔ اب یفعلن میں یا کیوں آیا، تفعلانی میں تا کیوں آیا، جو اس سے پچھلا صیغہ تھا، تو اسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا وجہ ہے۔ تفعلانی پہ غور کیجئے، پچھلے صیغے پہ جب ہمارے پاس تفعلانی آیا تھا تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ فاعل ہمیشہ آخر میں آتا ہے، شروع کا تا جو ہے وہ مؤنث کی علامت ہے، یعنی تائے تانیث، پلس وہ فعل مضارع بھی بتا رہا ہے کہ وہ مضارع بھی ہے، لیکن الف آخر میں ہے، آخر کے نون کا اعتبار نہیں ہے، وہ نون اعرابی کہلاتا ہے، ویک ہوتا ہے۔ شروع میں کوئی ایسا افیکٹو مؤثر ورڈ لگ جائے جس کا اس کے اوپر زیادہ افیکٹ ہو جائے تو یہ نون ویک ہوتا ہے، گر جاتا ہے۔ یہ نون ویسا سٹرونگ نہیں ہے جیسا مؤنث جمع کا نون سٹرونگ ہے، جو کسی حالت میں نہیں گرتا۔ تو یہاں پر الف اس کا فاعل ہے اور وہ فعل کے بعد میں آیا ہے۔ فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا، یہ قاعدہ ہے، قانون ہے۔ تو اسی طرح یفعلن میں نون آخر میں ہے، وہ فاعل ہے، اور تفعلانی میں الف آخر میں ہے، یہ فاعل ہے۔ اور یفعلن میں نون مؤنث بھی بتا رہا ہے، تو پھر شروع میں تا لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اس میں آخر کے الف سے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ تثنیہ کا صیغہ مؤنث کا ہے یا مذکر کا، تو اس کے شروع میں تا لایا گیا ہے جو مؤنث بتائے گا، اور عبارت کے کانٹیکسٹ سے ہم پتہ کر لیں گے کہ یہ مؤنث کا تثنیہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یفعلن میں یہ آخر کا نون نسوہ بھی ہے، اور یہ جمع کی ضمیر بھی ہے، اور یہی فاعل بھی ہے، اور فاعل فعل کے آخر میں آتا ہے اور ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ اب ہم اس کا چارٹ دیکھ لیتے ہیں، وہ ہم ضرب یضرب سے صرف کبیر بنا رہے ہیں۔ صرف کبیر اب کیا ہے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اچھا، یہ صیغہ ہے جمع مؤنث غائب، اس میں صیغہ لکھیے، اس کا فعل، اس کی فاعلی ضمیر، پھر یہ کہ یہ لازم ہے یا یہ متعدی ہے یا یہ معروف ہے یا مجہول ہے، اس کے حروف اصلی لکھیے، اس کے علاوہ اس کا باب لکھیے، باب کا نام لکھیں، اور یہ بھی بتائیں کہ یہ ثلاثی مجرد ہے، کیونکہ اس کے ماضی کے صیغے میں 3 حروف اصلی ہیں۔ اب ہم اگلا باب دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرا باب، جیسے کہ ہم نے مثال لی تھی کہ دوسرا دروازہ کھولنا ہے، تو اس کے لیے پیٹرن ہے ناصرہ ینصر، یہ دوسرا باب ہے۔ دوسرے باب کی اہم بات کیا ہے کہ اس کے فعل ماضی کے صیغے میں تو وزن وہی چل رہا ہے جو ہم نے دیکھا ہے عین کلمے کے فتح کے ساتھ، البتہ اس کے مضارع میں عین کلمے پر ضمہ آ گیا ہے، اور اب یہ نصر ینصر کا وزن ہے۔ اس باب میں ایسے الفاظ آتے ہیں جن میں آگے بڑھنے اور پھیلنے جیسے معنی موجود ہوتے ہیں۔ تو ثلاثی مجرد کے اس باب میں جو حروف اصلی، جو مادے ہم نے ایڈ کیے ہیں، اس سے فعل ماضی اور مضارع اسی پیٹرن پہ بنتا جائے گا۔ دال خا لام کہیں داخل ہونا، وہ داخل ہوا، وہ داخل ہوگا،
اس کا پہلا سیغہ ماضی اور مضارع کا بنے گا دخل یدخل، کاف تا با اس نے لکھا، را قاف دال مطلب ہے سونا، وہ سویا وہ سوئے گا، تو لام با اس نے طلب کیا مانگا، تا را کاف اس نے ترک کیا یعنی چھوڑ دیا، قاف تا لام یعنی اس نے قتل کیا، وہ قتل کرے گا۔ جب اس کا مضارع بنے گا تو وہ ینصرو کا وزن ہوگا۔ با لام غا، یہ جو با لام غائن ہے یہ جیسے تبلیغ کرنے کا کانسیپٹ ہے۔ اس نے پہنچایا یا وہ پہنچا وہ پہنچے گا، با سین تو وہ پھیلا یعنی کشادگی کا کانسیپٹ ہے، پھیلنا، وہ پھیلا وہ پھیلے گا، خوا را جیم وہ نکلا وہ نکلے گا۔ تو یہ تمام الفاظ ہیں جو باب ناصرہ ینصرو سے آئیں گے، اور ان سے پہلے صیغے بنانے ہیں اسی وزن پر۔ تو اب خلاصہ کر لیتے ہیں ہم نے کیا پڑھا۔ ہم 2 ابواب پڑھ چکے ہیں، فعل یفعل اور فعل یفعل، اور اس کے علاوہ آج ہم نے 6 صیغہ پڑھا ہے یفعلنا، اور اس سے صرف کبیر بنانی ہے۔ وہ کیسے بنے گی؟ ان دونوں ابواب سے صرف کبیر بنتی ہے 14 صیغوں کی۔ یہاں مذکر غائب کی بنی ہوئی ہے، مؤنث غائب کی خود بنائیے، یضربو یضربان یضربون۔ اسی طرح مؤنث غائب کے صیغے آئیں گے باب ضربہ سے بھی اور باب ناصرہ ینصرو سے بھی۔ تو آج کا سبق اتنا ہی تھا، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔